ناظرین کرام، قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ جیسے کہ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، شیاطین اور ملائکہ بھی 88 مرتبہ، موت و حیات بھی 145 مرتبہ، نفع و فساد بھی 50 مرتبہ، اجر و فصل بھی 108 مرتبہ، اور کفر و ایمان بھی 25 مرتبہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو ہر پہلو سے عقل و شعور کو دنگ کر دیتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے متعصب لوگ بھی موجود ہیں جو ویسے تو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بڑے علم بردار بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کے عقلوں پر جہالت کے ایسے پردے پڑے ہیں کہ یہ جاہل لوگ دانستہ اور اعلانیہ توہین قرآن کرنے کی جسارت کر کے اربوں مسلمانوں کا دل جلاتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ کئی دفعہ قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہمیشہ یہ لوگ ناکام ہوئے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو 100% غلطیوں سے پاک ہے اور جس میں تا قیامت ایسی نشانیاں موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ڈاکٹر گیری میلر کے ساتھ بھی ہوا، جو کینیڈا کے ریاضی دان اور ایک پرجوش عیسائی مشنری تھے۔ ڈاکٹر گیری کا ماننا تھا کہ ریاضی کے ذریعے کسی بھی چیز کا منطقی یا غیر منطقی ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے قرآن مجید میں خامی ڈھونڈنا شروع کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے عیسائیت کی تبلیغ میں مدد ملے گی، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید پر تحقیق کی تو نتائج بالکل برعکس نکلے۔ گیری قرآن مجید میں کوئی بھی خامی ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور بالآخر قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور عیسائیت کی بجائے اسلام کے مبلغ بن گئے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے مکمل قرآن پاک کو کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے اور یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے، اور جن کے آگے آج کے سپر کمپیوٹر بھی بے بس ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف 19 ہیں۔ پھر دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ اسم ہے جو پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ الرحمن ہے جو 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے۔ تیسرا لفظ الرحیم ہے جو 114 مرتبہ آیا ہے اور جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ چوتھا لفظ اللہ جو 2699 مرتبہ پورے قرآن پاک میں آیا ہے اور جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ یہاں ایک باقی بچتا ہے جو خدا کی وحدانیت اور ایک ہونے پر مشیر ہے۔ قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے گویا اس 19 کے ربط کے فارمولے کی توثیق کی گئی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ فارمولہ فیل ہو جاتا۔ 19 نا تقسیم ہونے والا عدد ہے۔ یہ حساب یعنی ریاضی میں عدد مفرد ہے۔ یہ ایک منفرد عدد ہے جو 1 سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے نظام ریاضی میں کم ترین درجے کا ہندسہ ہے، اور 9 پر ختم ہوتا ہے، جو نظام ریاضی میں سب سے بڑا ہندسہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اس پر 19 مقرر ہے۔ اس 19 پر مفسرین کی آرائے متعلقہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے،
لیکن وہ سب ہی تقریباً قیاسات پر مشتمل ہیں، لہٰذا حقیقت کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ دوستو، قرآنی وحی کے تاریخ وار مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ المدثر کی 30ویں آیت اس وحی کی آخری آیت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چوتھی آمد پر دی، بجائے اس کے کہ اس سورت کی مزید 26 آیتیں دیتے ہیں اور سورت مکمل کرتے ہیں۔ اگلی وحی میں پہلی وحی والی سورت یعنی 96 نمبر سورت سورہ علق کی باقی آیتیں دی اور سورت مکمل کر دی۔ پہلی وحی میں 96 سورت کی 5 آیات تلاوت کرائی گئی تھی اور مزید 14 آیات تلاوت کرا کے 19 آیات مکمل کر دی گئی، یعنی 19 کا عدد کہنے کے فوراً بعد ایک سورت 19 آیات والی مکمل کر دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کی 5 آیات میں ٹھیک 19 الفاظ ہیں؟ ان الفاظ میں 76 حروف ہیں، یعنی 19 ضرب 4 جو کہ 76 بنتے ہیں۔ اگر ہم آخری سورت سے الٹی گنتی شروع کر دیں تو 96 سورت 19ویں سورت آتی ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، یعنی 19 ضرب 6 جو 114 بنتے ہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی جانب، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جن کے کل الفاظ 19 اور کل حروف 76 ہیں، جو 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ مزید یہ کہ مکمل سورہ علق کے کل حروف کی تعداد 304 ہے۔ قرآن پاک کی نازل ہونے والی یہ پہلی سورت اس کتاب مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 96 سورت ہے۔ اگر آخری سورت یعنی سورہ الناس سے اس کی جانب آئے تو اس کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر ابتدا سے دیکھیں تو اس سے پہلے کی سورتیں 95 ہیں جو 19 ضرب 5 کا حاصل ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، اور یہاں بھی 19 کا نظام موجود ہے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں نازل ہونے کی ترتیب سے کلام پاک کی پہلی اور آخری سورت ایک خاص حسابی ربط اور قاعدے سے نازل شدہ ہیں، جن میں 19 کے عدد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ابھی تو بہت سی ایسی عقل کو دنگ کر دینے والی باتیں اور حقائق قرآن پاک میں موجود ہیں جنہیں آپ عصری سائنسی علوم کے کسی بھی پیمانے پر بلا جھجک پرکھ سکتے ہیں اور کوئی غلطی کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ ویڈیو کے آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ایک امانت کا درجہ رکھنے والی آزاد کتاب ہے اور ساری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، اور دنیا کے ہر اس شخص کے لیے امانت ہے جس نے اس کے نزول کے بعد آنکھ کھولی یا مستقبل میں کھولے گا۔ لیکن اس کے اصل وارث وہ لوگ ہیں جو تحقیق، جستجو، تدبر اور تفکر کا مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جنہیں خدا کی طرف سے عقل، شعور اور کمال علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو ایسی عظیم کتاب اور قیامت تک باقی رہنے والے زندہ و تابندہ معجزے کا احترام کرنا ہر شخص کے لیے کیا ضروری نہیں، چاہے وہ کسی بھی عقیدے یا مذہب کا پیروکار